عن عائشة قالت قلت يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کا کیا خیال ہے اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ آج کی رات لیلۃ القدر ہے تو مجھے اس میں کیا کہنا چاہیے؟ فرمایا کہ یوں کہو اللہم انک عفو، اے میرے خدا تو بڑا معاف کرنے والا ہے، تیری صفت ہے معاف کرنا، تحب العفو، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، فاعف عنی، لہذا مجھے معاف، میری بخشش فرما دے، مجھے معاف فرما دے. یہ وعن ابی بکر قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول التمسوها یعنی لیلۃ القدر فی 9 یقین اور فی 7 یقین اور فی 5 یقین اور 3 اور آخر میں. حضرت ابو بکرہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ لیلۃ القدر کو تلاش کرو 21 تاریخ کو یا 23 تاریخ کو یا 25 تاریخ کو یا 27 کو یا 29. اس سے پہلے بھی یہ گزر چکا ہے کہ لیلۃ القدر رمضان کے آخری عشرے میں ہے، آخری 10 دنوں میں، اور یہ بات بھی گزر چکی ہے کہ طاق راتیں ہیں، تو آخری عشرے کی طاق راتیں یہی ہیں 21 23 25 27. وعن ابن عمر قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ليلة القدر فقال هي في كل رمضان. حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لیلۃ القدر کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ ہر رمضان میں ہے، کیونکہ رمضان کی ایک رات تھی جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا تھا اور جس کو قرآن مجید میں لیلۃ القدر کہا گیا ہے، تو لازماً ہر رمضان میں ایک رات لیلۃ القدر. لیکن وہ کون سی رات ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے نہ معلوم ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھلا دی وہ رات. خود حدیث میں پچھلی مرتبہ آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھلا دیا، یعنی اگر بھول جاتے تو رسالت میں نقص. اس بات کو اچھی طرح نگاہ میں رکھیے کہ بھول جانے اور بھلا دینے میں بہت بڑا فرق. رسول کو جو علم دیا جائے بحیثیت رسول کے اگر وہ بھول جائے تو رسالت اس کی مشتبہ ہو جاتی ہے، پھر تو بھروسہ باقی نہیں رہتا. لیکن بھلا دینے کا اللہ تعالیٰ کو اختیار ہے. ما ننسخ من آیت اور ننسیھا کو قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پورا اختیار ہے کہ جو علم اس نے دیا ہے اپنے نبی کو اس کو بھلا دے، کسی چیز کو اس میں سے بھلا دے یا کسی حکم کو منسوخ کر دے، یہ اس کے اختیار ہے. تو اللہ کا بھلا دینا اس سے کوئی نقص رسالت میں واقع نہیں ہے. جس کا دیا ہوا علم ہے وہ جب تک چاہے یاد رکھوائے اور جب چاہے وہ اس کو بھلا دے. سنقرئک فلا تنسیٰ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان دلایا گیا کہ ہم تمہیں پڑھائیں گے اور تم بھولو گے نہیں. تو رسول کے کو نسیان لائق ہو جائے دین کے معاملے میں یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ اطمینان دیا کہ ہم اس کو تم جو کچھ تم کو پڑھوا رہے اس کو تم بھولو گے نہیں. لیکن اپنے متعلق فرمایا کہ ما ننسخ من آیت اور ننسیھا، ہمیں اختیار ہے کہ ہم جس آیت کو چاہیں منسوخ کر دیں اور جس آیت کو چاہیں بھلا دیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود یہ معلوم نہیں رہا تھا کہ وہ کون سی متعین رات. دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ ہلالی مہینہ ہے رمضان، اس لیے تاریخیں اور دن بدلتے رہتے ہیں. جس دن رمضان کی وہ رات تھی جس میں قرآن مجید نازل ہوا، ٹھیک اسی دن ہمیشہ وہ تاریخ آنے والی نہیں. اگر فرض کیجیے کہ 27 تاریخ کو نازل ہوا تھا تو ہو سکتا ہے کہ کبھی وہ 26 تاریخ ہو اور ہو سکتا ہے کہ کبھی وہ 28 تاریخ ہو.
تو اس وجہ سے تاریخیں بھی بدلتی رہتی ہیں. اس لیے حضور نے یہ فرمایا کہ ہر رمضان میں ہوتی ہے، طاق راتوں میں تلاش کرو، اور وہ طاق راتیں یہ تلاش کرو کے اوپر چھوڑ دینے کے معنی ہے کہ آخری 10 عشرے میں انسان اس کی تلاش میں رات رات بھر عبادت کرے، ہو سکتا ہے کہ اس کو وہ رات مل جائے. عن عبادہ بن صامت قال خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ليخبرنا بليلة القدر فاطلع رجلان من المسلمين فقال خرجت لأخبركم بليلة القدر فاطلع فلان وفلان فرفع وعسى أن يكون خيرا لكم فالتمسوها في 9 و7 و8. حضرت عبادہ بن صامت کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی سے یا اپنے خانہ مبارک سے نکلے تاکہ ہمیں لیلۃ القدر کی خبر دیں. اتنے میں 2 مسلمانوں کے درمیان جھگڑا ہو گیا، آپس میں وہ لڑنے لگے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا کہ میں تو نکلا تھا تمہیں لیلۃ القدر کی خبر دینے کے لیے، مگر فلاں اور فلاں آپس میں لڑ پڑے، اور اس دوران میں وہ علم رفع ہو اٹھا لیا گیا. وَعَسَىٰ أَن يَكُونَ خَيْرًا لَكُمْ، شاید تمہاری بھلائی اسی میں تھی کہ وہ اٹھا لیا گیا. فَالْتَمِسُوهَا فِي التَّاسِعَةِ وَالسَّابِعَةِ، لہذا اب اس کو تلاش کرو 21 تاریخ کو یا 23 تاریخ کو یا 25 تاریخ. اس کے متعلق یہ نہیں کہا جا سکتا کہ آیا اس وقت حضور کو وہ تاریخ بتا دی گئی تھی اور آپ اس کی خبر دینے کے لیے نکلے تھے، یا صورت یہ تھی کہ لیلۃ القدر میں آپ عبادت کر رہے ہوں گے اور آپ کے اوپر وہ تمام انوار منکشف ہوئے جو لیلۃ القدر میں نازل ہوتے ہیں، اور آپ کو معلوم ہوا کہ یہ ہے لیلۃ القدر. پھر آپ نکلے لوگوں کو بتانے کے لیے، اور پیش نظر یہ تھا کہ وہ انوار لوگوں کو بھی دکھائیں کہ اس دوران میں وہ انوار غائب ہو گئے اور لوگ نہ دیکھ سکیں. اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں یہ بات واضح ہے. ان دونوں میں سے جو صورت بھی ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے وہ علم دینے کے لیے اور اللہ تعالیٰ نے وہ علم اٹھا لیا. پہلے گزرا ہے کہ وہ مجھے بھلا دیا گیا، یہاں فرمایا گیا کہ وہ اٹھا لیا. اس سے پہلے جو احادیث جتنی احادیث گزری ہیں ان سب کے اوپر نگاہ ڈالنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی حکمت اور مصلحت ہے کہ اس نے لیلۃ القدر کا تعین نہیں فرمایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات پر مامور نہیں کیا کہ آپ لوگوں کو یہ بتائیں کہ فلاں رات ہے لیلۃ القدر، اس میں عبادت کیا. اس حکمت اور مصلحت کی مختلف احادیث میں وضاحت ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم دیا گیا اور بلا دیا گیا، رفع کر دیا گیا، آپ سے اٹھا لیا گیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ سے زیادہ جو کچھ بتانے کی آپ کو اجازت دی گئی وہ یہ ہے کہ رمضان کے آخری عشرے میں ہے اور تم طاق راتوں میں مبتلا ہے. یہاں طاق راتوں میں سے بھی 3 راتوں کا ذکر کیا گیا ہے، وہ ہے 21، 23 اور 25. بعض روایات میں کہ 21 سے اور 29 تک کی طاق راتیں، اور بعض روایات میں 21 سے 25 تک کی طاق. یہ چونکہ تاریخیں نہیں بیان کی گئی ہیں کہ کون سی حدیث کس تاریخ کی ہے، اس وجہ سے یہ کہنا مشکل ہے کہ کون سی حدیث ابتدائی دور کی ہے، کون سی حدیث بعد کے دور کی. عام طور پر جو علماء امت میں بات مشہور ہے وہ یہی ہے کہ آخری عشرے کی طاق رات. بعض جو احادیث ہیں جن کے اندر 3 راتوں کا ذکر ہے، اور احادیث کے متعلق یہی قیاس کیا جاتا ہے کہ وہ پہلے کی ہیں اور بعد کا جو علم آپ کو حاصل ہوا ہے اللہ تعالیٰ سے وہ آخری عشرے کی طاق رات. وعن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كان ليلة القدر
نزل جبریل فی کبکبۃ من الملائکۃ یصلون علی کل عبد قائم او قاعد یذکر اللہ عز وجل. یہ لمبی حدیث ہے، اس کا ایک ایک ٹکڑا میں سناؤں. حضرت انس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب لیلۃ القدر ہوتی ہے تو جبریل ملائکہ کے ایک جھرمٹ میں اترتے ہیں اور دعا کرتے ہیں ہر اس بندے کے لیے جو اس وقت کھڑا ہوا یا بیٹھا ہوا اللہ عز و جل کا ذکر کر رہا ہو. جو لوگ بھی اس وقت جاگ رہے ہیں اور اللہ کے ذکر میں لگے ہوئے ہیں، پاس کھڑے یا بیٹھے، ان سب کے حق میں جبریل اور ملائکہ یہ دعا